اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے زیارات قبور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارات قبور کا شرعی حکم اور دلائل۔ کیا انبیاء اور اولیاء اور دوسروں کی قبروں کی زیارت کا حکم ہے؟ جی ہاں، ان کی قبروں کی زیارت اور اس کی طرف سفر کر کے جانا مستحب ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، پھر یہ ممانعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور عمل سے منسوخ ہو گئی۔ قبروں کی زیارت کی دلیل حدیث شریف میں ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک اور روایت ہے، امام بقی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ زیارات قبور دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو اشک بار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے مومن قوم کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، کل تمہارے پاس وہ اجر و ثواب آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس بھیجنے والے ہیں۔ اے اللہ، جنت البقیع کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لیے مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اگر برکت حاصل کرنے کی نیت سے جائیں، مثلاً انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، علماء اکرام کے مزارات کی زیارت کریں تو مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے، کیونکہ امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پر روتے دیکھا تو اسے صبر کا حکم دیا، اس پر انکار نہیں فرمایا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارات قبور کی دعا سکھائی۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ میں اہل قبور کو کیا کہوں تو آپ نے فرمایا، یوں کہو کہ تم پر سلام ہو، گھر والوں مومن مسلمان مانوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے پہلو اور پچھلوں پر رحم فرمائے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ کیا اہل قبور شعور رکھتے ہیں؟ قبروں کے پاس کی جانے والی گفتگو سنتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے سلام کہے، وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اسے پہچانتا ہے۔ جب ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جو اسے نہیں پہچانتا تو سلام کہے، اگرچہ اسے نہیں پہچانتا لیکن وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ امام بہقی اور امام طبیانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے روکو نہیں بلکہ جلد ہی اسے اس کی قبر تک لے جاؤ، تدفین کے بعد اس کے سر کے پاس سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرو اور پاؤں کے پاس اسی سورت کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا ہے۔ اہل قبور کے لیے
مسلمانوں کا ہر عمل، ہوا قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو، درست ہے، حق ہے۔ علماء اسلام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچتا ہے، کیونکہ مسلمان تلاوت اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ ہم نے تلاوت کیا، پڑھا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے، تمام اہل اسلام کو پہنچا دیجیے۔ اختلاف اس صورت میں ہے جب دعا نہ کی جائے، سال ثواب نہ کیا جائے۔ قبروں کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، اکثر علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے جائز ہے، حرام تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی تو رونے لگے اور روضہ اقدس پر اپنے رخسار ملنے لگے۔ نیز قبر کو سجدہ کرنا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ یہودی اور نصاری پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا، تعظیماً قبروں کو سجدہ کرنا، ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، جیسے کہ یہودی اور انصاری انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، ان کی تعظیم کے لیے ان کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔